السلام علیکم اور سورہ نساء پر ہم پہنچ چکے ہیں اور آج میں آپ کو آیت نمبر 17 اور 18 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ کو بتاؤں گی۔ اس سے پہلے آیتیں جو تھی اس میں زنا کے بارے میں، ان کے حد کے بارے میں بتایا گیا تھا اور تھوڑا سا توبہ کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ تو یہیں سے توبہ کی شرائط شروع ہو رہی ہیں کہ توبہ کی شرائط کون کون سی ہونی چاہیے، مطلب کس طرح توبہ کریں۔ آئیں پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر اس کے بارے میں تفصیل تھوڑی سی پھر بعد میں کرتے ہیں۔ یہاں سے پڑھنا تھا نا ہم نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما التوبۃ علی اللہ، بے شک توبہ اللہ تعالیٰ پر ہے، یعنی رجوع کرنا اللہ تعالیٰ پر ہے۔ للذین، ان لوگوں کے لیے، یعملون، وہ جو عمل کرتے ہیں، سوءً، برے، بجہالت، نادانی سے، جہالت سے، ثم یتوبون، پھر وہ توبہ کرتے ہیں، ثم پھر، یتوبون وہ توبہ کرتے ہیں، من قریب، من قریب یعنی قریب سے کا مطلب یہ ہے کہ موت سے پہلے جلدی ہی توبہ کر لیں۔ اولئک یتوب اللہ علیہم، تو وہی لوگ رجوع فرماتا ہے، توبہ قبول فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ان پر، ٹھیک ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا۔ پہلا ترجمہ کرتے ہیں پھر آگے بتاتے ہیں۔ وَلَيْسَتُ التَّوْبَةُ، اور نہیں توبہ، للذین یعملون ان لوگوں کے لیے جو وہ عمل کرتے ہیں برے، سیئات، برے کو حتیٰ یہاں تک کہ اذا حضر احدهم الموت، جب آ جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کو موت، قالا کہتا ہے، انی بے شک میں نے تبت الآن توبہ کی اب، وللذین، اور نہیں توبہ ان لوگوں کی، اور نہیں ان لوگوں کی، یموتون، وہ مر جاتے ہیں، وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کافر ہیں، یہ حال ہے کہ اس میں ہے وہ اس حال میں کہ وہ کفاری رہے۔ اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما، ٹھیک ہے۔ یہاں پر توبہ کی 3 شرائط ہیں۔ ایک سیکنڈ، اس کا ترجمہ تو کر دوں۔ وہی لوگ تیار کیے ہم نے ان کے لیے عذاب دردناک، جہنم میں تو دردناک ہی عذاب ہوتا ہے، اور بلکہ دنیا میں بھی گناہ گاروں کو اکثر عذاب ملتا ہی ہے، جیسی کرنی ویسی بڑھنی ہوتی ہے۔ فرعون نے کیا کرا تھا؟ فرعون نے مرتے ہوئے کہا تھا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں فرمایا کیونکہ وہ مر رہا تھا، موت کا ٹائم تھا۔ جب سمندر کے بیچ میں آ گیا، سارے سمندر کی جو پانی آپس میں ملا دیا تھا، اب وہ مر رہا تھا، اس کا مرنے کا ٹائم تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول نہیں فرمائی۔ ہاں یہ کہ وہ موت سے پہلے کر لیتا تو پھر تھا کچھ ایسا۔ اچھا، ایک تو یہ کفار رہی، یہ تو موسیٰ کی ہو گئی۔ اچھا، ایک آدمی تھا، اس نے نا 99 قتل کیے ہوئے تھے، 99۔ کسی سے پوچھا کہ بھئی میرا دل چاہتا ہے کہ میں مغفرت کروا لوں اللہ تعالیٰ سے، کیا ہو سکتی ہے معافی اس کی؟ تو وہ شخص تو سن کے ڈر گیا، اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو ایک تو گناہ اور اوپر سے قتل، وہ بھی 99 قتل، اس کی تو معافی نہیں ہو سکتی۔ اس شخص کو، وہ تو تھا ویسی عادی، اس کو غصہ آیا، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ پھر اب پھر اس کے دل میں یہ ہوا کہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ ہی لوں تو اچھا ہے۔ تو کسی نے پتہ بتایا کہ بھئی آپ وہاں چلے جائیں، وہ خیر وہ وہاں پر کچھ نیک لوگ ہیں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں کچھ، تو یہ شخص توبہ کے ارادہ سے چل دیا، اور اس کا ارادہ تھا کہ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگوں گا اور پھر وہ گناہ میں نہیں کروں گا۔ یہ وہاں چلا گیا، ابھی راستے میں تھا کہ
موت کے فرشتے آ گئے اور اس کی روح قبض کر لی، یعنی کہ وہ مر گیا۔ مرتے مرتے اب دو تین ہیں کچھ اس بارے میں باتیں، کہ یا تو وہ تھوڑا سا آگے ہو گیا تھا، سرک گیا تھا، یا تھوڑا پیچھے ہو گیا تھا، کچھ اس طرح سے تھا۔ خیر فرشتے آ گئے، جہنم کے بھی آ گئے، جنت کے بھی آ گئے، کہ جہنم والے کہنے لگے ہم اس کو لے کر جائیں گے کیونکہ اس نے اتنے سارے قتل کرے ہوئے ہیں اور ابھی معافی نہیں مانگی تھی۔ جنت والے کہتے ہیں بھائی یہ معافی کے ارادے سے چلا تھا اور یہ ابھی ان لوگ کے پاس جا رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھ لو، ناپ کی جگہ دیکھ لیں، ان کے گھر سے ناپ لیں اور ان لوگوں سے ناپیں اس آدمی تک کہ کس کا فاصلہ کم ہے، جس کا کم ہوگا وہی لے جانا۔ تو یا تو وہ کہتے ہیں ہاتھ سے سرک سرک کے آگے ہو گیا تھا، یا پھر زمین چھوٹی کر دی گئی تھی، اللہ عالم، یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ خیر وہ جنت والے اس کو لے گئے کیونکہ وہاں کا جو راستہ تھا وہ کم پڑ رہا تھا جہاں سے وہ نیک لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ یہ توبہ کے ارادے سے چلا تھا نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والے ہیں ہی نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، یہ انہی آیتوں میں پیچھے ہے۔ خیر یہاں ہم نے پڑھا تھا نا، یہ رہا، بے شک اللہ تعالیٰ کا نام ہے رجوع فرمانے والا اور رحم فرمانے والا، ٹھیک ہے۔ توبہ کی تین شرائطیں ہیں، ایک تو یہ کہ سچے دل سے توبہ کر لے، سچے دل سے کیا کر لے، توبہ کر لے اور اس پر ندامت ہو، اور دوسرا یہ کہ اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے، جو گناہ اس نے کیا تو اس کو وہ فوراً چھوڑ دے، اور تیسرا یہ کہ اس کی تلافی کے لیے کچھ کام کرے۔ یہ توبہ کی شرائط ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ بالکل بھی گناہ نہیں کرتے، ان سے گناہ ہوتا ہی نہیں، تو وہ تو کون ہے، وہ انبیاء اور فرشتے۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو گناہ پر اصرار کرتے ہیں، یعنی کہ بار بار، جیسے کہ بار بار گناہ کرتے ہیں، تو وہ شیاطین کی صفت میں سے۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو گناہ کرتے ہیں اور اس پر معافی بھی مانگ لیتے ہیں، تو وہ انسانوں کی صفت۔ حدیث میں آتا ہے کہ یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہے، اور جس نے گناہ سے توبہ کر لی وہ ایسا ہو گیا کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔